احسن اقبال صاحب کی ذرا بات کر لیں. وزیر ہیں. رات 11th آور جو 11 بجے ہوتا ہے پروگرام وسیم بادامی صاحب کا، اس میں اچانک لائیو پروگرام میں آواز آتی ہے بند کرو اسے، بند کرو. اور پھر وہ کیمرہ یعنی موبائل ان کا ہلتا ہے اور پھر رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور وسیم بادامی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ خبر پھیل جاتی ہے، لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے کلپ کے. ایک وفاقی وزیر ہے جس پر پہلے ہی حملہ ہو چکا ہے اور گولی چلائی گئی تھی، تو ان کی جان بچ گئی، خوش قسمتی تھی. اب گھر پر بیٹھے ہی حملہ ہو گیا اور ایک شخص کو بڑی بھاری آواز بند کرو اسے، بند کرو، اور غصے میں آ کے کہہ رہا ہے. تو ایسے جیسے ان کے اوپر باقاعدہ حملہ ہوا ہے اور وہ پیچھے ہٹتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں اور کیمرہ بھی گرتا ہے اور سب. تو وسیم بادامی کے شو میں دوبارہ آتے ہیں تو وسیم بادامی کہتے ہیں جی ہم پریشان ہو گئے تھے، کیا ہوا ہے. ان کے پروڈیوسر نے بتایا ہوگا کہ جی دوبارہ آ گئے ہیں اور سب، تو زیادہ سوال نہیں کر رہے ہیں. اور اچھا کیا وسیم بادامی سے کہا جی آل از ویل، ان کا جی بس جی ٹھیک ہے صاحب. تو لیکن پھر اے آر وائی کی ہی کچھ صحافیوں نے یہ بات کہی کہ جی ان کے بیٹے تھے، احسن اقبال صاحب کے بیٹے تھے، یہ آواز ان کے بیٹے کی تھی، ان کے بیٹے تھے. تو یہ بات تو کافی زیادہ، اور چونکہ اے آر وائی کا پروگرام تھا انہی کے لوگ اس بات کو کنفرم کرنے لگے کہ یہ احسن اقبال صاحب کے بیٹے تھے. پھر کسی نے کہا کہ جی ان کے ایک بیٹے تو وہ پتہ نہیں لاہور میں وہاں ہیں ہی نہیں. دوسرے نے کہا نہیں جی دوسرے ہی بیٹے تھے جنہوں نے یہ کیا ہے، ان کی آواز تھی. اب کچھ انٹرنیشنل صحافی بھی بیچ میں آگے ہیں پاکستانی، وہ تو عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں ان کے بیٹے کے بارے میں کہ جی ایسے ہے ویسے. اب وہ چونکہ فیملی میٹر ہے تو اس میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہاں کے صحافی یا اے آر وائی کے صحافی کنفرم کرتے ہیں کہ جن کے بیٹے تھے، اور بس آگے اس پر مناسب نہیں ہے کہ بات کی جائے کیا کیا کہا جا رہا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا مسائل ہیں. تو یہ اس لیے خبر بنی کہ اچانک لائیو ٹی وی پر جب یہ سب کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ پریشانی بن گئی. اور پھر احسن اقبال صاحب نے اس پر یہ کہا کہ یعنی بچے وغیرہ تھے تو وہ پھر اس پہ عطا تاڑا نے بھی کہا کہ کڈس کیم انٹو اسٹڈی رننگ انسپیکٹڈلی آل از ویل اینڈ ہی ہیز ری جوائنڈ دا شو. تو بچے آ گئے تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن بند کرو اسے وہ کسی بچے کی تو آواز تھی نہیں. تو یہی بات پھر آگے کی جا رہی ہے. باقی جناب سینئر صحافی محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں جیتے جی تحریک انصاف کے لیے، اور اس میں یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ون ون سچویشن بن گئی ہے. اگر حکومت بات چیت کی آفر میں بلف کر رہی تھی تو پی ٹی آئی نے بہرحال ان کا بلف کال کر لیا ہے. یعنی اگر ویسے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم تو مذاکرات کا کہتے ہیں آتے ہی نہیں آتے نہیں، تو اب طریقے تفویض آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے ساتھ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں. تو اب حکومت کیا کرے گی؟ پیچھے ہٹے گی تو خود پھنسے گی. مذاکرات آگے بڑھیں گے، ان کے پاس اگر دینے کچھ نہیں ہوگا تب بھی یہ پھنسیں گے.